بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور فرشتوں کی آپس میں گفتگو۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 69 سے میں ایک آیت مقدسہ پہلے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ، پھر اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں کتاب التفسیرات میں جو ایک حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، اس حدیث کے تحت ہم گفتگو کریں گے تاکہ اس آیت مقدسہ کا مفہوم اور خلاصہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ فرشتے جھگڑ رہے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن صبح کی نماز کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول پر مسجد میں تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھی، جماعت ہوئی، سلام پھیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مصافکم، صحابہ اپنی اپنی صفوں پر ہی بیٹھے رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آج دیر سے کیوں آیا۔ ارشاد فرمایا انی قمت اللیلۃ فقمت وصلیت ما قدر لی، آج رات میں نے نماز پڑھی، جتنا ہو سکا میں نے نماز پڑھی۔ وَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي، مجھے اپنی نماز میں اونگ آ گئی، حَتَّى اسْتَثْقَلَتْ، یہاں تک کہ وہ نماز میرے اوپر بھاری ہو گئی۔ مجھے اس وقت اونگ آئی، فَإِذًا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں نے خواب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، دیکھا میرے سامنے میرا رب حسین صورت میں تشریف فرما ہے۔ وقال یا محمد، اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے محمد، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدیی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پس فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ہر چیز میرے واسطے ظاہر ہو گئی، وعرفتہ، اور ہر چیز کو میں نے پہچان بھی لیا۔ فقال یا محمد، اب اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محمد اب بتائیے فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فی الدرجات والکفارات، درجات میں جھگڑا کر رہے ہیں اور کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب بتائیے ذرا مت درجات کیا ہیں جن میں فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اطعام الطعام، کہ کھانا کھلاؤ، وافشاء السلام، اور سلام کو عام کر دو، والصلاة باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقتا، پیارے محمد تو نے سچ کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فمل کفارات، کفارات کیا ہیں جن میں فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا اسباغ الوضوء فی المکارہ، تکلیف کی حالت میں وضو کرنا، جس وقت سخت سردی ہو، پانی ٹھنڈا لگ رہا ہو اور جی نہ چاہ رہا ہو پانی کو ہاتھ لگانے کو، اس وقت بھی بندے کا وضو کرنا، اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ونقض الاقدام الی الجماعہ، اور جماعت پانے کے لیے بندے کا چل کے جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقتا، پیارے محمد تو نے بالکل سچ کہا ہے، فرشتے یہی باتیں کر رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا صل یا محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے کا سوال کرتا ہوں
اور برائی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں اور غریب لوگوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو چاہے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا تو میری روح کو اپنی طرف قبض کر لینا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھے پسند ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری بارگاہ تک پہنچا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تعلموہن، ان جملوں کو تم یاد کر لو، وادرسوہن، لوگوں کو سکھا دو، فإنہن حق، یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ دوستو اس پورے واقعے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اپنا دست قدرت رکھا تو علم کے سمندر موجزن ہو گئے اور زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے اوپر ظاہر ہو گئی، اور فرشتے جن معاملات میں بحث و تمحیص کر رہے تھے ان کا علم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو گیا، اور پھر وہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مفصل جوابات جو ہے وہ عرض کر دیے۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ پیارے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے، تو میں نے دو ہی باتیں مانگی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور دوسری بات مجھے اپنی محبت عطا کر اور ایسے لوگوں کی محبت عطا کر جو تجھے پسند ہیں۔ تو دوستو ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا صحابہ یہ جملے جو میں نے دعا میں مانگے ہیں ان کو یاد کر لو، لوگوں کو سکھا دو، یہ باتیں حق ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیں، اس کے نیک بندوں کی محبت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسندیدہ ہیں وہ اعمال رب کی بارگاہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال ہمیں تیری بارگاہ تک پہنچا دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔